اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ۔ کتاب نور عرفان جلد اول، تیسرا باب روحی علوم۔ اس میں صفحہ نمبر 16 پر پروفیسر ڈاکٹر محمود علی انجم نے زندگی کا راز بتاتے ہوئے، کامیاب زندگی کا راز بتاتے ہوئے ایک مثلث کی صورت میں گرافک پیش کی ہے، جو اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ ایک ترکون کی ہے۔ آج ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے اور اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ دراصل یہ کس چیز کی عکاسی کرتی ہے۔ اس ترکون میں سب سے اوپر شعور کل ہے۔ ترکون کے دائیں سائڈ کے کونے میں انسانی ذہن ہے اور بائیں سائڈ کے کونے میں شعور کائنات۔ دراصل شعور کل سے مراد ذات باری تعالیٰ کا علم ہے۔ اس علم میں حکمت بھی شامل ہے۔ اس علم میں بے پناہ وسعتیں ہیں۔ اسی شعور اور علم کی بدولت اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہر ایک کے ساتھ تعلق ہے۔ علم کی بدولت ہی اللہ تعالیٰ کی ذات صفات اور ذات برباد سارے معاملات کو چلا رہی ہے۔ شعور کی بدولت ہی کائنات تخلیق کی گئی۔ پھر اس کے بعد دائیں طرف جو انسانی ذہن ہے، انسانی ذہن یا انسانی شعور جو اللہ کریم نے انسان کو عطا فرمایا ہے۔ پھر تیسرے حصے پر ہے شعور کائنات، یعنی یہ بھی قدرت کی باشعور تخلیق ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کائنات تخلیق کی وہ اللہ کی قدرت کی باشعور تخلیق ہے، اور ہر شے کو پتہ ہے کہ اسے تخلیق کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ خواہ وہ جاندار ہے یا بے جان، ہر شے اللہ کی قدرت کی پابند ہے، اور ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اسے اتنا ہی شعور عطا فرمایا، اور وہ اپنے مقصد سے آگاہ ہے۔ جیسے سورج، چاند اور ستارے اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت سے وجود میں آئے۔ انہیں معلوم ہے، انہیں شعور دیا گیا کہ ان کا مقصد تخلیق کیا ہے۔ یہ اپنی اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں روشنی، توانائی اور حرارت کے لیے پیدا کیا۔ اس کا ایک مکمل نظام ہے جس کے لیے انہیں پیدا کیا گیا، اسی کے تخلیق کردہ نظام کے وہ پابند ہیں اور اسی کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ اس تصویر کو اگر دوسرے رخ سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا اور کہ وہ اس کی حدود کو سمجھے، اپنی آپ کو سمجھے، اپنے خالق کو سمجھے، دنیا میں اپنے مقام کو سمجھے۔ یہ تینوں شعور باہم ربط اور تعلق میں ہیں۔ دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان مقصد حیات سمجھے اور اپنے خالق و مالک سے سمجھ کر اس سے تعلق بڑھانے کی کوشش کرے، اپنے ساتھ موجود دیگر انسانوں کو سمجھے، باہمی حقوق و فرائض کو سمجھے، تاکہ معاشرے میں رہتے ہوئے معاشی ہم آہنگی اور معاشرے کی فلاح و بہبود کا سبب بن سکے۔ پھر جو اس ماحول اور معاشرے اور کائنات میں رہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ دنیا، اس کے ماحول اور اس کے ماحول میں رہنے والے تمام جانداروں، تمام انسانوں، خواہ وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم، چرند ہوں یا پرند ہوں، پودے ہوں، ہر شے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں تخلیق کی، اس کے کچھ حقوق ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ حقوق، دوسری اشیاء کے حقوق سمجھے اور اپنے اوپر عائد کردہ فرائض کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسی کے مطابق زندگی گزارے۔ علماء کرام نے فرائض اور حقوق کی دو اقسام بیان کی ہیں جو عموماً بیان کی جاتی ہیں: حقوق اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق، اور حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق، ایک بندے کے دوسرے بندوں سے جو حقوق ہیں۔ لیکن ڈاکٹر محمود علی انجم اس میں کچھ اضافہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، تیسرے نمبر پر آتا ہے حقوق النفس، یعنی اپنی ذات کے بھی ہم پر کچھ حقوق لاگو ہیں، کیونکہ ہماری ذات کے حقوق کے بارے میں روز قیامت ہم سے سوال کیا جائے گا۔
چوتھے، ماحول اور دیگر مخلوقات کے حقوق، یعنی ہم جس ماحول میں رہتے ہیں ہمارے ارد گرد بے شمار جاندار اور بے جان مخلوقات بھی اسی کائنات کا حصہ ہیں۔ عموماً مخلوقات کے حقوق پر غور نہیں کیا جاتا۔ انسان اگر اللہ سے تعلق کو سمجھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی تمام مخلوقات کے حقوق کو سمجھے، اپنے آپ کو جانے، پہچانے، رشتوں کو نبھائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو شعور یعنی عقل، فہم، ادراک عطا کیا ہے۔ اسی عقل، غور و فکر اور تدبر کی ضرورت ہے، اور جب یہ عقل و فہم حاصل کر لیتا ہے تو اس کے اندر یہ شعور پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ ان تمام حقوق کی کما حقہ ادائیگی کر سکے۔ اگر انسان میں سے یہ فہم اور شعور نکال دیا جائے تو اس میں اور دیگر جانداروں میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا، صرف فرق ہوگا تو جسمانی بناوٹ کا۔ بلکہ بعض اوقات تو وہ انسان جو جاہل اور ظالم ہوں، جو شعور کی پستیوں پر ہوں، وہ جانوروں سے جا ملتے ہیں، بلکہ کبھی کبھار ان سے بھی پست ہو جاتے ہیں، اور قرآن کریم میں ان کا ذکر بطور جانوروں کے آیا ہے۔ پھر وہ شخص جس کا دل سخت ہے، اس کا ذکر پتھر کے حوالے سے آیا کہ وہ پتھروں سے بدتر ہیں، کیونکہ کچھ پتھروں سے بھی پانی نکلتا ہے۔ یہ تکون دراصل بتا رہی ہے کہ سارا معاملہ ہی فہم، عقل اور ادراک کا ہے، اور اس ادراک سے رشتے کیسے نبھانے ہیں، ماحول سے ہم آہنگی کیسے پیدا کرنی ہے، اور سب کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں۔ اگر انسان تمام حقوق صحیح طرح سے ادا کرے تو اللہ تعالیٰ کا قرب آسانی کے ساتھ انسان حاصل کر لیتا ہے۔ اگر انسان کا شعور، عقل و فہم اور ادراک صحیح کام کرے تو انسان پہلے اپنے آپ کو اور پھر اللہ کو پہچان لے گا، لیکن اگر ان سے صحیح کام نہ لے تو انسان سب سے پہلے خود اپنے آپ سے دور ہو جائے گا، پھر اللہ سے دور ہو جائے گا جو کہ حقیقت مطلق ہے۔ وہ ماحول اور دیگر انسانوں، دیگر جاندار سے ناآشنا رہے گا اور ان سے دور ہوتا جائے گا، بلکہ بعض صورتوں میں ان کا دشمن بن جائے گا، اور یوں وہ پہلے اپنے آپ کا، پھر اللہ تعالیٰ کا، پھر اپنے ماحول کا دشمن بن جائے گا۔ ایسی زندگی دنیا اور آخرت میں خساری کی زندگی ہے۔ اس لیے سورۃ العصر میں خاص طور پر اور بالعموم قرآن پاک میں یہ بات فرما دی گئی کہ انسان خسارے میں ہے۔ یہ بتا دیا گیا کہ انسان خسارے میں ہے۔ وہ لوگ جو بے شعور ہیں، بے عقل ہیں، بے علم ہیں، جن کی سوچ اور عمل درست نہیں، وہ سب خسارے میں ہیں۔ ہاں، اگر وہ خسارے سے نکلنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی سوچ اور اپنے عمل کو درست کریں۔ سوچنا کیسے ہے، اس کی تعلیم دی گئی۔ جیسے انبیاء سوچتے ہیں، جیسے نیک لوگ سوچتے ہیں، ویسے سوچنا پڑے گا۔ اور کرنا کیا ہے؟ وہی کرنا ہے جو انبیاء اور نیک لوگ کرتے ہیں۔ دوسروں کو بھی اس راہ پر چلنے اور چلانے کی کوشش کریں تو وہ کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ وہ خسارے میں ہیں۔ اور خسارے کی بات صرف دنیا میں باقی نہیں رہتی، بلکہ یہ میزان بیان کیے گئے ہیں کہ کامیابی اور خسارے کے میزان ہیں کہ کامیاب لوگ دنیا میں پرسکون زندگی گزاریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، اور جنت ان کا مقام ہوگا، اور بلکہ اللہ کا قرب و رضا پا لیں گے۔ اللہ کا قرب و رضا جنت سے بھی بڑھ کر ہے۔ جب وہ انہیں حاصل ہو جائے گا تو وہ گویا کامیاب زندگی کا راز پالیں گے، اور جو خدا نخواستہ ناکام رہے وہ دنیا میں، آخرت میں، قبر میں، حشر میں مختلف پریشانیوں کا سامنا کریں گے، اور جو خدا نخواستہ بدبخت ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے۔ ہم سب سکون، اطمینان، حفظ و امان اور سلامتی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یہ سلامتی، حفظ و امان، سکون، اطمینان صرف دنیا کے لیے نہیں، بلکہ مرتے وقت بھی ہمیں اس کی ضرورت ہوگی، قبر میں بھی ہمیں اس کی ضرورت ہوگی، اور حشر کے دن بھی یقیناً ہمیں اس کی ضرورت ہوگی۔ کامیابی کے سفر میں اگر ہم اپنی آسانی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سے لے کر ہماری موت
اور پھر ہماری قبر اور پھر یوم حشر اور پل صراط پر بھی ہمیں کامیابی حاصل ہو، تو ہمیں سنجیدگی سے اسے سمجھنا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ شعور، فہم، ادراک، آگہی اور علم کو کام میں لاتے ہوئے انسان کو اپنے ماحول سے ہم آہنگی پیدا کرتے ہوئے، اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے تمام حقوق ادا کرتے ہوئے، ماحول اور ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے، اپنے نفس کے حقوق ادا کرتے ہوئے حقیقت مطلق تک رسائی حاصل کرنا ہوگی، اور یہی کامیاب زندگی کا راز ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی الآخر کلامنا۔